السلام علیکم، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ آج میں کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کر رہی ہوں. آج میں آپ لوگوں سے بات تو کر رہی ہوں لیکن میں ویڈیو کا موڈ کا استعمال کر رہی ہوں لائیو آنے کی بجائے، بیکاز بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بیٹا کہ آپ لائیو آتی ہیں تو کوئی اسکیجول نہیں ہوتا اور پھر بہت سارے لوگ شرکت نہیں کر پاتے، اینڈ دین وی ہیو اے لاٹ آف ٹائم ڈفرینس ایز ویل. تو آج میں واک کرنے کے لیے نکلی تھی تھوڑا سا، اور میرے ذہن میں آیا کہ آپ لوگوں سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات شیئر کروں. اور بہت سارے لوگ جو کہ ایکسپیٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، کسی باہر کے کنہیں باہر کے ممالک میں، تو ان کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اینڈ اس میں سے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور ان کی زبان فرق ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب انگریزی تو کم و بیش ہر انسان تھوڑی بہت بول ہی لیتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ ایک ڈگری ہولڈر ہیں تو آپ اتنی انگریزی تو بول ہی لیتے ہیں کہ آپ کا گزارا ہو جائے. لیکن انگریزی ہی صرف نہیں بولی جاتی، بہت سارے ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جن میں اور زبانیں بھی بولی جاتی ہیں. جیسے کہ میں جب شفٹ ہوئی بیرون ملک تو میں یورپ آئی. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ، لگی تو نہیں بیٹے؟ اچھا. تو یورپ آئی میں، اور یہاں پر کیا ہے جی کہ مختلف زبانیں، اور کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ایسا تھا کہ مجھے فرینچ لینگویج پہ کافی حد تک عبور حاصل تھا، کیونکہ میرا براٹ اپ پیرس میں ہوا تھا اور میں نے جو پہلی زبان بولنی سیکھی تھی وہ اردو اور فرینچ تھی. تو مجھے کافی کانفیڈنس تھا کہ جی میں آؤں گی تو میرے لیے باقی یورپین زبانیں سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، بیکاز آبویسلی آپ کے پاس ایک لینگویج کا اگر کمانڈ ہو تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کنٹری ٹو پاپولر بلیف وہ میرے لیے مسئلہ ہو گیا، کیونکہ میں جب وہ زبان سیکھنے لگی جس ملک میں رہ رہی تھی تو میں اس کو اور فرینچ کو مکس کر دوں. گھر آ کے میں بولوں اپنے میاں کے ساتھ پڑھ کر کے، وہ کہیں یہ تو تم فرینچ بول رہی ہو، تو تم وہ زبان بول ہی نہیں رہی ہو. اور پھر جس وقت ہمیں پڑھایا جا رہا تھا، اچھا ایک تو ان ممالک کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ جب آتے ہیں تو وہ ایک اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ آپ کو وہ مفت کورسز دیتے ہیں کہ آپ زبان سیکھیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ زبان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اور وہ آپ کو کلچرلی سیٹل کرنے کے لیے اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو مفت تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جناب ہوا یہ کہ میں نے وہ مکس کرنا شروع کر دیا، اینڈ ایونچولی کیا ہوا کہ میں نہیں سیکھ سکی، میری موٹیویشن لوز ہوگی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ کلاس کے اندر بولتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اسی زبان میں بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ انگریزی میں یا وہ زبان استعمال کرنے لگے جو آپ کو پہلے سے آتی ہے تو آپ سیکھ نہیں پاتے اس طرح. یہ ان کا ایک ٹیکنیک ہے سکھانے کی، بہرحال جسے میں سم ہاؤ ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز نے بھی بہت ڈسکریج کیا. آئی فیلٹ لائک کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو میں سیکھوں گی کیا اور بولوں گی کیا. اینڈ ایونچولی میں نے گیو اپ کر دیا. موٹیویشن بھی لیک کرتی تھی، کچھ لیزینس بھی تھی، کچھ میری اپنی کمزوریاں تھیں. ریگولرلی میں نے کلاسز نہیں لیں، بنک مارے ادھر ادھر، توجہ سے نہیں اٹینڈ کی کلاسز. تو کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں بہت مطلب کہ قابل اسٹوڈنٹ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ بات کہتے ہوئے لائک مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے اوپر فخر کر رہی ہوں یا وٹ، مطلب کوئی میں کیا کہنا چاہیے، آئی ایم فیلنگ پراؤڈ اور سم تھنگ. لیکن بہرحال میں ایک قابل اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ میں بے شک کلاسز میں توجہ نہیں دیتی تھی، ہنسی مذاق میں جا کے کلاسز اٹینڈ کی، لیکن میرے گریڈز ہمیشہ ماشاءاللہ اچھے آتے تھے. نہ میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کو اپنی تعلیم کے معاملے میں تنگ کیا. خیر، تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو میں نے پھر وہ زبان نہیں اس طرح سے نہیں سیکھی جیسے مجھے سیکھنی چاہیے تھی. فاسٹ فارورڈ، یہ سال چوتھا سال ہے میرا. گرمیاں ہیں جناب، کچھ لوگ دیوانے ہو رہے ہیں. اینی ہاؤ، تو یہ سال جب آیا جو کہ چوتھا سال ہے میرا، 5ویں سال میں میں داخل ہو چکی ہوں. تو 2 بچوں کے بعد تو پھر بیچ میں ظاہر ہے 2 بچے ہو گئے، اور ظاہر ہے اس کے دوران پریگننسی ہوتی ہے، پھر پوسٹ پریگننسی ہوتی ہے، پھر بچوں کو توجہ دینا، پھر ماں کا مطلب کہ کمپلیٹ ایک رول ادا کرنا. دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ کم ان یور وے. اور جب میں نے چوتھا سال شروع ہوا، جب مطلب مجھے پتا تھا کہ زحیح سال انشاءاللہ سال کی ہو جائے گی، اور جلال الدین جو ہے وہ اسکول جانے لگے مونٹیسری ٹائپ، تو مجھے احساس ہوا کہ اب تو میرے لیے انیویٹیبل ہو گیا کہ
اس لینگویج کو سیکھے بغیر تو میں یہاں گزارا ہی نہیں کر سکتی. دوسرا مینٹلی میں بہت ڈسٹرب رہنے لگی. ظاہر ہے آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کر پاتے ہیں. چھوٹے موٹے الفاظ تو سب کو آ ہی جاتے ہیں. پھر تو جناب یہ 4th ایئر ہے فار اے پرسن لائک می. اگر میرا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے یا لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو چیک آؤٹ کریں تو ہر کوئی کہے کہ واو یہ تو ایسی بندی ہے کہ تو فٹافٹ جا کر سیکھ لے گی, تو اس کے لیے تو بڑا آسان ہوگا. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہی ہوں. میں اس بیک گراؤنڈ سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں تقریباً 10 سال میں جاب کر رہی کا تجربہ تھا میرا جب میں یہاں آئی ہوں. ٹھیک ہے, تو 10 سال میں نے فیلڈ میں کام کیا تھا, اور وہ بھی ذرائع ابلاغ کے شعبے میں. تو جو لوگ ذرائع ابلاغ کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ظاہری سی بات ہے کمیونیکیشن ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے, اور وہ سب سے پہلے جا کر شاید ان چیزوں کے حوالے سے ماسٹری کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں. تو اٹ ٹک می 4 years جناب, اینڈ فائنلی ناؤ دس ایئر میں اتنی رواں ہو گئی ہوں کہ میں لوگوں سے تھوڑی بہت چھوٹی موٹی گفتگو کر لیتی ہوں. اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر اس سال یہ پروگریس بھی کی کہ جب میں اس زبان میں بات نہیں کر پاتی ہوں جس ملک میں ہم مقیم ہیں اس وقت, تو پھر میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کیونکہ یورپ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس زبان کے علاوہ بھی زبانیں بولتے ہیں. ظاہر ہے آپ سمجھیں کہ کزنز ہیں ایک دوسرے کے, اٹلی, فرانس, جرمنی. اور پھر میں نے ان سے ایسا پوچھنا شروع کیا کہ بھئی آپ کو اگر فرینچ آتی ہے تو آپ بتائیں. اور پھر اس طرح سے میں نے چھوٹی موٹی گفتگو کرنا شروع کی لوگوں کے ساتھ. اینڈ دین اس سال مجھے یہ احساس ہوا کہ فائنلی میں ایک ٹریک پہ آ رہی ہوں. میں کچھ اپنے آپ کو میں نے رواں کیا ہے, کچھ میں نے مطلب کہ اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ لائک میں بالکل ہی اپنے شوہر پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں, ایون ایک چھوٹی سی گفتگو کرنے کے لیے بھی, جو کہ پہلے کیس یہ ہوتا تھا. آئی یوز ٹو بی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن ہم کہ اگر مجھے کوئی کام کی بات کرنی ہے, آفیشیل کوئی گفتگو کرنی ہے, تو میں ان کو فون پہ لیتی تھی اور اس کے بعد میں بات کرتی تھی. کیونکہ یہاں پر لوگوں کو آپ کو پتہ ہے انگریزی آتی بھی ہو تو وہ اوائڈ کرتے ہیں. ایک تو ان کو تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے, دوسرا وہ اپنی زبان پہ بہت فخر کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, اس لیے بھی وہ اوائڈ کرتے ہیں بولنا. سو بس یہ آپ کو بتانا تھا کہ کس طرح کا ٹرانزیشن رہا. اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور بتائیے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو آنا چاہ رہی ہوں خواتین یا مرد حضرات ان کے لیے کوئی اس میں سبق رکھا ہو یا وہ کوئی ٹپس لے سکیں, جو کہ میں ڈیفینیٹلی دوں گی, بٹ اونلی اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں. ورنہ اوبیسلی اتنے سارے لوگوں کی کہانیاں آپ کو آلریڈی آن لائن اویلیبل ہیں, تو نو بڈی از انٹرسٹڈ کہ دوسرے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, انلیس وہ آپ کو ویژولی سب دکھا رہے ہوں. اور میں نے ایک سٹوری بھی ڈالی تھی جس میں میں پوچھ رہی تھی سوشل میڈیا کے ڈس ایڈوانٹیجز, تو وہ اسی وجہ سے میں نے ڈالی تھی کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ سب کچھ اپنا شیئر نہیں کر سکتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی گفتگو میں تو بات کر لیتی ہوں بچوں کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ میرا پریوگیٹو ہے کہ میں سوری اباؤٹ دیٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از مائی پریوگیٹو کہ میں ان کے بہاف پر آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں, کوئی بات کروں. لائک دس از ناٹ مائی رائٹ, مائی پلیس ٹو ڈسکس دیئر میٹرز پبلکلی ود یو, بیکاز وہ ایک الگ انسان ہیں پورے. تو مجھے یہ رائٹ نہیں بنتا کہ میں ان کی زندگی کو آپ کے ساتھ ان کی اجازت کے بغیر شیئر کروں. اور ابھی وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اس طرح کے ڈیسیجنس لینے کے قابل نہیں ہیں. So as a guardian, as a parent, this is not my prerogative and this is my responsibility that I make sure کہ ان کی پرائیویسی کا میں احترام کروں. تو جی یہ بات ہی ساری. باقی اس طرح کی انکٹ ویڈیوز I think are much better than the live sessions because you will get to see a lot and shaky shots ابھی بھی ہوں گے, but I think اس کی کوالٹی بھی تھوڑا بہتر ہوگی I feel like. and کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس انٹرپٹیڈ ٹائم ہوتا ہے اس طرح جس میں جلال الدین بہت بول نہ رہے ہوں, بیکاز وہ اس ایج میں ہے کہ ظاہر ہے جب ہم ان کو باہر لے کر آتے ہیں تو ہی آسک سو مینی کویشچنز, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ فلانی کیا ہے. اور پھر ٹاڈلرز آپ کو پتہ ہے اس ایج میں ایک بات کو بہت دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں ری ایشورنس کے لیے. بچے یہ بات اس لیے کرتے ہیں, اس کے پیچھے سائیکلوجیکل ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے, ان کو تصدیق کرنے کے لیے یا ایک بات کو رجسٹر کرنے کے لیے اپنے دماغ میں اپنے حافظے کا حصہ بنانے کے لیے وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے ہم بچپن میں رٹا لگاتے تھے کوئی چیز کا, یہ تو حال ہے دیکھیں, تھوڑا سا چلیے اور سانس رٹ گیا. مائی گاڈ, آئی ہیو ٹو ورک آن مائی فٹنس بٹ دیٹ از another subject for another day because with kids you tend to forget to take care of yourself and your health, which is so bad for your mental health especially.
بیکاز دین آپ گھر کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اور بلیو یو می جتنی تیزی سے ہم ایج کر رہے ہیں نا, the speed at which we're aging, it is phenomenal in a bad way. Anyhow, so میں کیا کہتی ہوں, تو وہ اس ایج میں ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہوتے ہیں سائیکولوجیکل, دیٹ دے ٹینڈ ٹو کیپ آن ریپیٹنگ اٹ, سو دیٹ وہ پوچھتے رہتے ہیں اسی سوال کو 10 دفعہ اس وجہ سے, تاکہ ان کے حافظے میں وہ محفوظ ہو جائے. اور یہ مجھے بڑی ریسرچ کے بعد پتہ چلی بات. جی بیٹے, بیکاز میں سوچتی تھی کہ یہ کیوں اتنی دفعہ ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہے. اور ظاہر ہے میری پہلی دفعہ ہے ایز اے پیرنٹ. اٹس ناٹ لائک آئی ہیو بن ڈوئنگ دس آل مائی لائف. آپ کے جو بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں, آپ ان کو صرف انجوائے کرتے ہیں ان کو پالنا. جاؤ زحا, یہ میں نے آپ کو جھلک بھی دکھا دی زحا کی. اور یہ بھی بولتی نہیں ہے, تو یہ بلیبر کرتی ہیں. ان کی بلیبرنگ جو ہے از کائنڈا مینیجیبل اف یو ول. تو یہ بات ہے جناب. اور یہ ویڈیوز مجھے اپنے لیے بھی اس لیے بھی ضروری ہیں بیکاز میرے دماغ میں بہت سارا کچھ ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں, اور وہ میرے لیے بھی اچھا ہوتا ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. پتہ نہیں آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے یا نہیں, بٹ آئی تھنک اٹس مور فار مائی سیلف دین فار یو گائز. سو دیٹ از دا اسٹوری آف می بینگ این ایکسپیٹ اینڈ ہاؤ آئی کیم ٹو ہیئر جہاں میں آج ہوں. اٹ ٹک می 4 years فار اے پرسن لائک می جو کہ کام کر رہی تھی وہ. اینڈ مورل آف دا اسٹوری از کہ آپ کو بہت موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اف یو لیک موٹیویشن دین اگر آپ کے پاس جتنا مرضی تجربہ ہو یا آپ کی جتنی مرضی تعلیم ہو, آپ سروائیو نہیں کر سکتے جناب. لیکن جو لوگ آتے ہی جابس کر رہے ہوتے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو خیر اوبویسلی وہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے بہت جلد کہ ارلی آن دے انڈرسٹینڈ کہ سروائیول ہی نہیں ہے اس کے بغیر نا, کہ اگر وہ زبان نہیں سیکھیں گے تو. اینی وے, سو یہ تھی جناب, شارٹ تو نہیں لیکن کائنڈ آف شارٹ اسٹوری, اور آئی بی پوسٹنگ اٹ. اور پھر مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ اف یو وانٹ می ٹو شیئر ٹٹ بٹس آف مائی لائف ہیئر as a mother, as a newly married girl, which I'm not anymore, I'm a woman of course. تو وہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے ضرور شیئر کرنا پسند کروں گی. کیسے میں نے خود سے چیزیں ایکسپلور کرنا شروع کی, اور کیسے میں نے بہت سارے مقامات کو فری وزٹ کرنے کے بھی حربے نکالے, بیکاز آبویسلی اب تو خود کی کمائی تو نہیں ہوتی, میاں کی کمائی ہے, اور بندہ بڑا جس کو عادت ہو خود سے کمانے کی, اس کے لیے بڑا کیا کہنا چاہیے, اس کی ایگو کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ کسی سے کیوں مانگے, میں کیوں مانگوں بھائی. خیر, تو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں اس مونیومنٹ پہ. کین یو سی, یہ سپرگا ہے اور یہ یہاں کا ایک طرح سے منال ہے. او گاڈ, لک ایٹ دا شیکی شاٹ. یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. اف, کسی دن میں آپ کو لے کے چلوں گی یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. فار ناؤ اللہ حافظ کرتے ہیں آپ سے, پھر کریں گے گفتگو انشاءاللہ. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. دس از آر جے کومل سائننگ آؤٹ. فی امان اللہ.